فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب آئینہ نفس کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 14 ہے، صفحہ ہے 209 اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے زہد اور اس کا غلط مفہوم۔ انہوں نے فرمایا، ایک ملنگ جو خود تاج حفت اقلیم کا مالک تھا اور سب کچھ چھوڑ کر زاہد بن گیا تھا، کچھ دن میرے ساتھ رہا۔ ہر وقت زہد اس کا موضوع سخن تھا اور بار بار کہتا تھا کہ علماء زاہدوں کے خلاف کیوں ہیں اور بعض ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی، اگر زاہد کا مفہوم یہ لیا جائے کہ دنیا کے آرام و آسائش، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت اور کروفر سے بیزاری اور اللہ سبحانہ کی خوشنودی، قربت اور فرما برداری، تو یہ بہترین صفت ہے، بلکہ روحانی سیاحی کا بہترین وسیلہ ہے، اور وہ شخص خوش نصیب ہے جو ایسا ملکہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ البتہ زہد کا یہ مفہوم کہ سستی، کاہلی، حقائق سے لاپرواہی، سطحی عبادت، خود نمائی، تو پھر نرا دھوکہ ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں اور مؤخر الذکر زہد کی مذمت کرتے ہیں، جو اکثر ملنگوں میں دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ اس سے انسان حقیقت و عرفان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت زہد سے متعلق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، زہد یہ نہیں کہ دنیاوی آسائش و وسائل کو ضائع کیا جائے اور حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے، بلکہ زہد یہ ہے کہ وسائل دنیا پر اللہ سبحانہ کی طاقت و قدرت سے زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 310۔ جناب حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت امام صادق علیہ السلام سے زہد کی تعریف پوچھی تو آپ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 کی تلاوت فرمائی، یعنی اگر وسائل دنیا کم ہو جائیں یا چھن جائیں تو پریشان نہ ہونا، اور جو آسائش حاصل ہو اس پر نہ اترانا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ پر یقین زیادہ رکھتا ہے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، جو زیادہ ڈرتا ہے وہی بڑا زاہد ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 311 پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے جس میں زہد کا ملکہ زیادہ ہو، یعنی جو کچھ اس سے چھن جائے کبھی پریشان نہ ہو، اور جو میسر آئے اس پر اترائے نہیں، تو اس کی قربت حاصل کرو، کیونکہ اس سے تمہیں حکمت کا سبق مل سکتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ ملنگ بولا، اگر زہد کی یہی تعریف ہے تو اس کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ اور اس کے اولیاء کی قربت و محبت بھی ہاتھ سے جاتی رہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میں سب سے زیادہ بڑا زاہد ہوں، کیونکہ میں نے اتنی بڑی سلطنت ترک کر دی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری غلط فہمی یہی ہے کہ تم ہر چیز گنوانے کا نام زہد سمجھتے ہو، حتیٰ کہ مقصد زندگی بھی، یعنی قربت و محبت زندگی بھی، یعنی قربت و محبت زندگی بھی۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ زہد مقصد نہیں بلکہ مقصد پانے کا ذریعہ ہے۔ زہد کا مفہوم خود اللہ سبحانہ کی قربت حاصل کرنا ہے، نہ کہ گنوانا۔ جو چیز ترک کرنے کا نام زہد ہے وہ چیز ہے جو قرب الہی میں رکاوٹ بنے۔ دنیا کی محبت چھوڑیں تاکہ مولا کی محبت پیدا ہو، کیونکہ دنیا کی محبت کی موجودگی میں اللہ سبحانہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثل مشہور ہے کہ باید دیو بیرون رود تا فرشتہ در آئید،
بس آسائش و لذائذ دنیا ترک کریں تاکہ مقصد زندگی یعنی قربت و محبت اللہ سبحانہ حاصل ہو جائے، اور لوگوں سے بھی اللہ سبحانہ کے لیے محبت و نفرت پیدا کریں۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیہ مجیدہ لکیلا سے لے کے اتاکم، یعنی اگر ساری دنیا کی دولت آپ کے ہاتھوں میں ہو اور قربت الہی کے لیے قربان کرنی پڑے تو پریشان نہ ہوں۔ اس طرح اگر آسائش دنیا کے باوجود اس پر اتراؤ نہیں تو یہ بھی زہد ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اللہ سبحانہ کا خوف۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا جو پکا مسلمان تھا، اسے یقین کامل تھا کہ ایک دن بارگاہ اللہ سبحانہ میں جانا ہے۔ اس پر دوران عبادت کپ کپی طاری ہوتی رہتی تھی۔ وہ حالت نماز میں زار و قطار رویا کرتا تھا۔ ایک دن قوم کی پرانی جامع مسجد میں میرے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، خلاف معمول بڑا بے قرار تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کس بات کی وجہ سے خوف زدہ ہو؟ اس نے مؤدبانہ کہا، آپ میرے استاد ہیں، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ سے ڈرنا چاہیے، بس اللہ سبحانہ کا خوف مجھ پر طاری ہے۔ میں نے وضاحت چاہی، کیا اللہ سبحانہ کے عدل سے ڈرتے ہو یا یہ خدشہ ہے کہ الیاذ باللہ وہ تم پر زیادتی کرے گا؟ اس نے کہا ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں، کیونکہ عدل سے ڈرنے کی کیا ضرورت، اور رہا ظلم تو اللہ سبحانہ کی ذات اس سے منزہ و مبرہ ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں، اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے انجانے میں کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے میری نسبت اس کی توجہ اور محبت کم پڑ جائے۔ میں نے شاباش دی، اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو بتایا کہ اللہ سبحانہ کے اولیاء کے دل میں یہی ڈر رہتا ہے۔ جتنا انسان اللہ سبحانہ کی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی محبت دل میں گھر کرتی ہے۔ انسان کمی محبت سے زیادہ خائف رہتا ہے۔ اس قسم کا ڈر ہر عاشق کو اپنے معشوق کی طرف سے اور ہر محب کو اپنے محبوب کی طرف سے رہتا ہے۔ یہ وہی لڑکا ہے جو اللہ سبحانہ سے اتنی محبت کرنے سے پہلے خود مجھ سے انتہائی لگاؤ رکھتا تھا۔ ہر روز میرے پاس آتا تھا اور طرح طرح سے میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا کرتا تھا اور مجھے مجبور کرتا رہتا تھا کہ میں اس کو معلم و معرف کی منازل زیادہ تیزی سے طے کرواؤں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ یہ میرے پاس آیا، میری طبیعت کچھ خراب تھی، چنانچہ میں اس کو حسب توقع وقت نہ دے سکا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ غیر معمولی طور پہ بے قرار ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ جس دن سے آپ کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہے، آپ کے ساتھ انس ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی دامن گیر رہتا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہ خوف اسی قدر بڑھتا جاتا ہے اور میں خاصا پریشان رہتا ہوں۔ ہمیشہ مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مبادا مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ مجھے اپنے سے دور کر دیں، آپ کی توجہ میری طرف کم ہو جائے یا میں آپ کی نظروں سے گر جاؤں۔ آج جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے نسبتاً کم توجہ سے میرے سلام کا جواب دیا اور روزانہ کی طرح گرم جوشی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، لہٰذا میں زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ آج کی عدم توجہی کا سبب تمہاری کوئی کوتاہی نہیں بلکہ میری ناسازی طبیعت ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ ذوق محبت و عشق رکھتے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ آپ کو یہ تجربہ ہے کہ نہیں کہ جب انسان کسی کو پسند کر لیتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو اپنی محبت کا پہلا زینہ وہ یہ قرار دیتا ہے کہ اس سے عہد لے کے بے وفائی تو نہیں کرے گا، اور یہ کہ ان کی دوستی ہمیشہ رہے گی۔ اگر کوئی غلطی یا نامناسب حرکت ہو جائے تو ناراض نہیں ہوگا بلکہ اس کو سمجھا دے گا کہ آئندہ نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام امور دراصل اسی خوف کا اظہار ہے جو ہر عاشق کو اپنے معشوق کی طرف سے لاحق رہتا ہے۔ مزید برآں یہی وجہ ہے کہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے، اس جیسا بن جاتا ہے، اس کے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، ان کا یہ خوف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ وہ خوف خدا میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ طرح یہ کہ وہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کا محبوب رؤوف الرحیم ہے، مہربان و بخشنے والا ہے، پھر بھی اس خوف سے کہ کہیں مبادا کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، وہ شب بھر ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں ایک گنہگار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف
اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ وہ جہنم کے ڈر سے یا الیاذ باللہ کسی گناہ کے عذاب کے خوف سے معافی نہیں مانگتے، بلکہ صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ اپنے محبوب سے جدا نہ ہو جائیں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں نے خواب میں اپنے ایک محبوب کو دیکھا جو مجھے اتنا عزیز ہے کہ میں اپنی جان بھی اس پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی مجھ پر بڑا مہربان ہے، مگر جتنا اس نے مجھ سے لگاؤ کا اظہار کیا اتنا ہی زیادہ خوف مجھے دامن گیر ہوا کہ مبادا میرے برے اعمال یا شیطان اس کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ مشہور الف لیلہ کا قصہ ہے کہ ایک دن لوگوں نے مجنون کو کی بے قراری دیکھ کر اسے لیلہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ دونوں کو ایک عالی شان کمرے میں بٹھا دیا گیا، مگر مجنون صاحب تھے کہ برابر روئے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب بے قراری کا سبب کیا ہے؟ اس نے تڑپ کے کہا، مجھے یہ ڈر ہے کہ ابھی چند لمحوں میں لیلہ کو مجھ سے جدا کر دیا جائے گا۔ ہر عاشق کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب بھی اس کی رسائی اس کے معشوق تک ہوتی ہے، اس کی قربت سے فیضیاب ہوتا ہے، بس یہی غم اسے کھائے جاتا ہے کہ کہیں محبوب اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس اچانک یہ قیمتی چیز آ جائے، آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے کہ کہیں مبادا کھو نہ جائے، اس لیے اس کی حفاظت غیر معمولی طور پہ کریں گے۔ بس یہی کیفیت اولیاء اللہ کے خوف کی ہوتی ہے۔ ایک دن خود میرا بھی یہی حال ہوا۔ میں نے پوری توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عارضی طور پر مجھ پر فنا فی اللہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے عظمت و لطف اللہ سبحانہ نے سرشار کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس خوف سے کہ کہیں یہ سرور ختم نہ ہو جائے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ نازعات آیت نمبر 40 کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اللہ سبحانہ سے ڈرے گا اس کے لیے فردوس بری کی بہاریں ہیں۔ اس خوف خدا سے مراد وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اولیاء اللہ چونکہ اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے، اسی لیے وہ کسی اور سے ڈرتے بھی نہیں، اور وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی بھی ہو ان سے دور ہو جائے یا نزدیک رہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 356 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ کو پہچانتا ہے اس سے ڈرتا ہے اور اسی کے لیے دنیا اور اس کی لذات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے ایک دوست اسحاق بن عمار سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سے اس طرح سے ڈرو کہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہ سمجھو تو تم کافر ہو، اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے چلے جاؤ گے تو تم نے اسے بے اثر و بے اختیار شاہد قرار دیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 355۔ بس مختصر یہ کہ اولیاء اللہ اگر دوزخ کی آگ سے ڈرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کو معاذ اللہ جلنے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اپنے محبوب سے دور ہوں گے۔ اللہ سبحانہ سے دوری کی تابش ان کے لیے دوزخ کی آگ سے زیادہ ہے۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا کریم یا ربی انت تعلم، یعنی پروردگار تو جانتا ہے کہ میرا کمزور بدن دنیا کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کی شدت بھی کوئی زیادہ نہیں اور نہ ہی مدت کوئی لمبی ہے، تو پھر آخرت کی تکالیف کیسے برداشت کر سکتا ہوں جن کی شدت کی کوئی حد ہے نہ مدت کی، کیونکہ وہ تیرے غیظ و غضب کی وجہ سے ہیں، اور ان کو برداشت کرنے کی طاقت مجھ جیسے کمزور میں کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کی شدت آسمان و زمین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پروردگارہ اگر بالفرض میں عذاب کو برداشت کر بھی لوں تو تیری فرقت پر کیسے برداشت کروں گا۔ دیکھا آپ نے پڑھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک اللہ سبحانہ سے دوری اس عذاب سے کہیں زیادہ ناقابل برداشت ہے جس کو زمین و آسمان بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم صفحہ نمبر 216 پہ پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ ہے خود نمائی اور حرص شہرت۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگ اپنی شہرت کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کی شہرت ان کو کچھ نہیں دیتی، مگر پھر بھی وہ شہرت کے لیے کیوں مرے جاتے ہیں۔
معاشرے کے اکثر لوگ اس سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ شہرت کے بھوکے رہتے ہیں۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے گناہ و جرم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ صرف اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کو سب جانتے ہیں۔ بے شک یہ ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے جس کا علاج از بس ضروری ہے، خاص طور پہ ان حضرات کے لیے جو سیر اللہ کی طرف مائل ہوں اور حق تک رسائی چاہتے ہوں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ عالم خواب میں امام زمانہ حضرت بقیت اللہ العظمیٰ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنی قیام گاہ پر رکنے کی اجازت فرمائیے۔ آپ نے صاف انکار فرمایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ تم اپنے علاقے میں خاصے مشہور آدمی ہو، اگر یکدم وہاں سے نقل مکانی کر کے میرے پاس آ گئے تو چرچا ہونے لگے گا کہ فلاں شخص کہاں گیا۔ یہ بات ہمارے پروگرام کے خلاف ہے، اگر تم گمنام سے آدمی ہوتے تو ہم اپنے پاس لے آتے۔ ایک سن رسید عالم دین نے مجھے بتایا کہ نوجوانی میں جو کام کیے اس میں 50% شہرت کے لیے کیا کرتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری مشہوری ہو اور لوگ مجھے جاننے لگیں۔ خیر مشہور ہو گیا، اب ایک زمانہ مجھے جانتا ہے، مگر اب احساس ہوا کہ بڑی غلطی کی جو یہ کام کیا۔ مشہور ہونا تو ایک عذاب ہے، ذرا سی بات پر عوامی مخالفت کا سامنا رہتا ہے۔ آزادی نقل و حرکت گویا کہ سلب ہو چکی ہے، مجھ سے لوگوں کی توقعات ناممکن امور تک پہنچ چکی ہیں۔ اس سب کچھ نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر میری شہرت میری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے، اور میں حریص شہرت کے ساتھ ساتھ اقتدار کا حریص بھی ہو گیا ہوں۔ پس جو شخص روحانی ارتقاء چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نوجوانی ہی سے شہرت طلبی سے اجتناب کرے اور اپنے آپ کو زیادہ مشہور نہ ہونے دے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اپنے واقف کار کم بناؤ۔ بحوالہ اتحاد و دوستی صفحہ 27۔ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 217 سے، حسد۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ دولت و ثروت، فضائل و خصائل، شکل و صورت، قوت حافظہ و یادداشت اور دیگر صفات میں مجھ سے کہیں بہتر تھا۔ ہم دونوں اکثر اکٹھے رہتے تھے اور ہر جگہ یا محفل میں اکٹھے جاتے تھے۔ فطری بات تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا تھا، اس لحاظ سے مجھے بھی اس کا احترام و اکرام کرنا پڑتا تھا۔ ہوتے ہوتے میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اس کے خلاف جذبہ حسد ابھر رہا ہے۔ اب میں اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرے سامنے کوئی اور بھی اس کی تعریف کرتا تو مجھے ناگوار ہوتا۔ اس کیفیت میں کچھ وقت گزرا، پھر میں نے محسوس کیا کہ اب میرے دل میں اس کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوش اور پرسکون رہے، بلکہ مجھے اس کے وجود سے نفرت سی ہو گئی اور اس کی موجودگی سے مجھے گھن سی آنے لگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں حسد جیسے موذی روحانی مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، جس کا علاج آسان نہیں۔ یہ بھاپ کر میں نے فوراً اپنے استاد محترم سے مشورہ کرنے کی ٹھانی اور مختصر سے زیادہ راہ لے کر ان کے شہر کی راہ لی۔ ان کو اس حالت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا عمل کیا کہ جلد اس موذی مرض کے علاج کے لیے آ گئے ہو۔ اب پورے 3 دن میرے پاس رہو تاکہ اس کے مؤثر علاج کا پورا نسخہ میں تمہیں دے سکوں۔ میں 3 دن کے لیے ان کے پاس رک گیا۔ تینوں دن انہوں نے ہر روز 1 گھنٹہ حسد کے خلاف سبق دیا۔ حسد کی مذمت میں جتنی احادیث شریف، روایات اور بزرگ علماء کے اقوال تھے مجھے سنائے۔ اپنے تجربات اور خیالات سے افادہ فرمایا۔ میں یہ نسخہ ذیل میں آپ کے لیے بھی لکھ رہا ہوں تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس موذی روحانی مرض میں مبتلا ہو تو استفادہ کر سکے۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ سورہ فلق پارہ نمبر 30 کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، جس شخص کے خلاف جذبہ حسد موجود ہو اس کے پاس جائیں اور جب لوگ اس کی تعریف کریں ہاں میں ہاں ضرور ملائیں۔ نمبر 3، خود بھی اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں۔ نمبر 4، اس کی صلاحیتیں لوگوں کو بتائیں۔ نمبر 5، اپنے آپ کو اس سے کمتر اور ناچیز مشہور کریں۔ نمبر 6، مندرجہ ذیل احادیث کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو سنائیں۔ نمبر 1، بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 237، قال ابو جعفر ان الحسد، یعنی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جذبہ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو ختم کر دیتی ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 247،
قول الصادق آفت الدین الحسد والعجب والفخر، یعنی دین کے لیے جذبہ حسد ایک آفت سے کم نہیں۔ جیم بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 249، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، جن لوگوں کو میں نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے زینہار ان کے حسد نہ کرنا، ان سے حسد نہ کرنا، ان کے مال و جاہ پر نظر نہ رکھنا، اور دیکھو حسد کے سلسلے میں اپنے نفس کے بہکاوے میں ہرگز نہ آنا، کیونکہ حاسد میری نعمتوں کا شمار ہوتا ہے، حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے، بندوں کے درمیان میری تقسیم کا مخالف ہے، جو شخص حاسد ہوگا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت لقمان اپنے بچے سے فرماتے ہیں کہ حاسد آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی موجودگی میں ان کی خوشامد کرتا ہے۔ نمبر 3، مشکل اور پریشانی کے وقت شرمندہ کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 251۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 252 پر حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاسد آدمی کو کبھی سکون میسر نہیں آتا، اور صفحہ نمبر 252 پر حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاسد آدمی کی زندگی بڑی بے مزہ ہے، اور صفحہ 256 پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد جتنا کم ہوگا اتنی صحت اچھی ہوگی۔ اسی صفحے پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حاسد آدمی جیسا ظالم دیکھنے کو نہیں ملے گا، جو بظاہر مظلوم ہوتا ہے مگر مسلسل بے قرار، پریشان اور غمگین رہتا ہے۔ اسی صفحے پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری طرف سے حاسد آدمی کی یہ سزا کیا کم ہے کہ تم خوشحال ہو اور وہ عین اس وقت پریشان۔ حسد سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے تمہاری برائی تو ظاہر ہوگی مگر جس سے حسد کرو گے اس کی برائی چھپے گی۔ میں جتنے دن استاد محترم کے ہاں رہا حسد سے بچاؤ کے طریقے سمجھتا رہا اور متذکرہ بالا روایات سنتا رہا، پھر میں گھر لوٹ آیا اور استاد محترم کی ہدایات پر مکمل عمل پیرا رہا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس موذی مرض سے مکمل شفا یاب ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کنجوسی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری نوجوانی کا ذکر ہے کہ تنگ دستی، غربت اور متوکل علی اللہ نہ ہونے کی وجہ سے میں کنجوسی جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کئی سال تو اس خوش فہمی میں رہا کہ میں کنجوس نہیں بلکہ نہایت کفایت شعار ہوں، جو کسی کو نہ کوئی چیز دینے کو تیار ہو اور نہ پیسہ روپیہ بلکہ مستقبل کے لیے جمع جوڑ کر کے گویا کہ بڑی اقتصادی سمجھداری کا ثبوت دے رہا ہوں۔ مگر ایک رات مجھے واضح طور پہ احساس ہو گیا کہ کنجوسی کا مرض کینسر کی طرح میرے بدن کے ایک ایک عضو میں پھیل چکا ہے اور جود و سخا کہ کوئی رمق میرے بدن میں باقی نہیں رہی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شب جمعہ تھی، ابھی دعائے کمیل پڑھ کر بیٹھا تھا، طبیعت پر گریہ اور رقت کی کیفیت طاری تھی، اللہ سبحانہ سے معافی مانگ رہا تھا، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر رہا تھا اور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا میری روح کے تمام پردے ہٹا دے تاکہ میں روحانی کمال حاصل کر سکوں اور منزل فنا فی اللہ پر پہنچ سکوں۔ اچانک میری نظر میرے ان پیسوں پر پڑی جو میں نے اگلے دن یعنی جمعے کے دن کے دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ عین اسی وقت میرے ایک ہم اسکول نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، گویا کہ مجھ سے کوئی کام ہو۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آ گیا اور کہنے لگا، مجھے 20 روپوں کی اس وقت نہایت اشد ضرورت ہے۔ کمال کی بات یہ کہ میرے پاس 20 روپے ہی تھے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کس طرح اس نے میرے پیسوں کو دیکھ لیا ہے، چنانچہ مجھ سے ہتھیانا چاہتا ہے، مگر بات کی گفت و شنید سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے۔ میں اسے رقم دینا چاہتا تھا مگر میرا کنجوسی کا مرض مجھے سچ بولنے سے روک رہا تھا اور کسی طرح بھی اس کو رقم دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا، اور آخر کار میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی رقم ہے ہی نہیں اور میں بھی تیری طرح اس وقت ضرورت مند ہوں، لہٰذا تیری مدد کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ وہ بیچارہ بغیر کچھ کہے فوراً میرے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر میں سمجھ گیا کہ کنجوسی کے مرض نے مجھ پر مکمل قابو پا لیا ہے اور قبل اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے میں اس کا علاج کروں۔
میں نے فوراً بحر الانوار کتاب نکالی اور اس میں کنجوسی کی مذمت میں آیات اور روایات کا مطالعہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل روایات میرے سامنے آئیں۔ جلد نمبر 73 کا صفحہ نمبر 300، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ کی طرف سے انفاق کے نتیجے میں کمی پوری ہونے کا یقین ہو تو وہ کنجوسی نہیں کر سکتا۔ اسی صفحے پہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث درج ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے کم محفوظ ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ بحر الانوار کے اسی صفحے پر حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس شخص پر حیرانی ہوتی ہے جو مال دنیا میں کنجوسی کرتا ہے، کیونکہ اس کی حالت دو حال سے خالی نہیں، یعنی یا تو اس کے پاس مال دنیا کی فراوانی ہے یا کمی ہے۔ فراوانی کی حالت میں انفاق سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کمی کے دنوں میں کنجوسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 301 پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، جنت میں کنجوس کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا کنجوسی ایمان کو خراب کرتی ہے اتنی کوئی چیز نہیں کرتی، اور اس کا بھی حوالہ وہی ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 73 پر صفحہ 301 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی گئی، مومن میں دو صفات ہو ہی نہیں سکتی، ایک کنجوسی، دوسری بد اخلاقی۔ اسی کتاب کے صفحے 307 پر امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ سبحانہ کو کنجوس عبادت گزار بوڑھے بندے سے سخی گنہگار اللہ کو کنجوس عبادت گزار بوڑھے بندے سے سخی گنہگار جوان زیادہ پسند ہے۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 307 پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ کنجوسی ذلت و ننگ ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 307 پر امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو کنجوس ہیں، اور بہترین وہ ہیں جو سخی ہیں، دوسروں سے نیکی کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں تک و دو کرتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 308 پر امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنجوس اللہ سبحانہ اور اس کے نیک بندوں سے دور رہتا ہے مگر دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ ان روایات کے مطالعے کے بعد میں نے ان پر تھوڑا سا غور کیا، طالب علم بھائی سے جو جھوٹ بولا تھا اس پر اللہ سبحانہ سے معافی مانگی، گریہ کی اور اپنی بخشش کے لیے یقین کی خاطر بارگاہ حضرت بقیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ علیہ السلام میں رو رو کر گزارش کی کہ اس موذی مرض سے شفا دیں اور اللہ سبحانہ سے معافی بھی لے لیں۔ اس کے بعد اسی وقت اٹھا، وہ رقم اٹھائی اور اسی طالب علم کے کمرے میں چلا گیا، اس سے بھی معذرت کی اور رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد میں نے راہ خدا میں خرچ کرنے کو وتیرہ بنا لیا، چاہے مجھے کتنی ہی مشکل کیوں نہ پیش آئے۔ شروع میں مجھے خاصا مشکل لگا، مگر بعد میں گویا کہ عادت سی ہو گئی اور نوبت یہ آ گئی اگر میرے ہاتھ میں پیسے نہ ہوتے تو بعض کتابیں بیچ کر راہ خدا میں خرچ کر دیتا۔ اس موقع پر میرا نفس امارہ، شیطان اور چند بے خبر دوست مجھ سے کہتے کہ کتابیں یا کوئی اور چیز بیچ کر راہ خدا میں خرچ کرنا اسلامی اور عقلی نقطہ نظر میں صحیح نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، حد سے بڑھ کر راہ خدا میں خرچ نہ کرو ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ میں نے ان کے جواب میں اسوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام کی کئی مثالیں یاد دلائیں اور یہ بھی کہا کہ چونکہ میں کنجوسی کا مریض ہوں اس لیے مجھے راہ خدا میں اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ اس موذی مرض کی جڑیں میری روح سے بالکل کٹ جائیں۔ اس کو حد سے زیادہ راہ خدا خرچ کرنے کی عادت ڈالوں تاکہ مناسب خرچ کرنے سے یہ باز نہ رہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں از خود افراط و تفریط کا شکار ہو رہا تھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ جو کچھ میں نے کہا اسے استاد محترم کی ہدایت کے عین مطابق کہا۔ انہوں نے مجھے یہ سبق دے رکھا تھا کہ جب کبھی کسی روحانی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو اس کی اس قدر مخالفت کرو کہ مکمل طور پہ اس کا صفایا ہو جائے۔ مختصر یہ کہ کچھ مدت میں نے راہ خدا کا خرچ کرنے کی عادت ڈالی اور ایک دن مجھے اطمینان ہو گیا کہ واقعی کنجوسی کا مرض مجھ سے دور ہو گیا۔
ہوا یوں کہ میرے ایک عقیدت مند نے مجھے سنگ شاہ مقصود کی تسبیح لا کے دی۔ تسبیح بہت قیمتی تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ آج چند دن میں نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا اور مجھے اس میں کافی رغبت پیدا ہو گئی، مگر اس سب کچھ کے باوجود میں نے ایک بھلے آدمی کو وہ تسبیح تحفہ دے ڈالی اور مجھے کوئی دقت پیش نہ آئی، اور نہ میرے نفس نے مجھے روکا اور نہ ہی شیطان اپنے وار سے مجھے گھائل کر سکا۔ اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو آزمایا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میری روح کنجوسی جیسے گھٹیا عادت سے نجات پا چکی تھی اور اس کی جگہ سخاوت جیسی بڑھیا صفت نے لے لی تھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جتنی مدت میں کنجوسی سے جان چھڑانے کے لیے ریاضت کرتا رہا، اکثر اس دعا کا وظیفہ کرتا رہا، اللہم قنی شح نفسی، یعنی پروردگارہ مجھے کنجوسی سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا جناب ابی قرہ کی روایت سے میں نے یاد کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت امام صادق علیہ السلام حج کو تشریف لے گئے۔ ایک رات میں نے دیکھا آپ طواف میں مصروف ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگا۔ آپ اول شب سے لے کر سحر تک طواف کرتے رہے اور یہی دعا پڑھتے رہے۔ اگلے دن میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، کل رات آپ نے یہی دعا بار بار کیوں پڑھی؟ آپ نے فرمایا، چونکہ کنجوسی سے بڑھ کر انسان کی روح کے لیے کوئی اور مرض برا نہیں، اسی لیے میں اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ نے 2 جگہ پر کنجوس کو انسان کی ترقی میں کنجوسی کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ نمبر 1 سورہ حشر کی آیت نمبر 9، نمبر 2 سورہ تغابن کی آیت نمبر 16۔ ترجمہ: جو لوگ کنجوسی کی عادت سے محفوظ رہیں وہی کامیاب ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ ہے 225، اگلی ہیڈنگ ہوگی حق تلفی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔